معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ 11ویں روز بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ غزہ کی پٹی تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے، جبکہ بھوک اور افلاس کے ہر طرف ڈیرے ہیں، ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3500 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی جارحیت جاری، غزہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن ختم، امدادی کارروائیاں تعطل کا شکار ہو گئیں۔ غزہ میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ناپید ہو گئیں۔ خوراک، پانی، بجلی سمیت تمام بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ہسپتالوں میں ادویات ختم ہو گئیں۔ غزہ میں بمباری کے باعث فضا میں بارود کی بھوکی کی وجہ سے سانس لینا محال ہو گیا۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں رفح کراسنگ اور خان یونس میں بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد ملبے تلے دبے افراد کی زندگی کے آثار ختم ہونے لگے۔ ہزاروں مکانات تباہ، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں کوئی کمی نہ آئی۔ غزہ میں 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی، غزہ کے بے گناہ اور مظلوم لوگوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف۔ فلسطینی بھوک، افلاس اور جان بچانے کی غرض سے نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد 10 لاکھ سے زائد نقل مکانی کرنے والے افراد فوری مدد کے منتظر ہیں۔ غزہ کی صورتحال ابتر، عالمی ادارے صحت نے خبردار کر دیا، 24 گھنٹوں میں ہر صورت امداد کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق غزہ میں صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن بالکل ختم ہو گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے 115 ہیلتھ مراکز تباہ کر دیے ہیں، جبکہ بمباری کا نشانہ بننے والے علاقوں میں امدادی سامان بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ WHO کی یہ اپیل سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 12500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، تو دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیل فوج غزہ پر زمینی، فضائی اور بحری حملے کے بڑے پیمانے پر تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل حماس تنازع، اسرائیل دوغلے پن سے باز نہیں آیا ہے۔ ایک طرف غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کی دھمکی، تو دوسری طرف ہجرت کرنے والوں پر راکٹ حملے بھی جاری ہیں۔ تنازع کے حل کے لیے عالمی رہنما سرگرم ہو چکے ہیں۔ ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے پر جانے کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل جاؤں گا اور اسرائیل کے دورے کے بعد اردن کا سفر کروں گا، جو سنگین انسانی ضروریات سے نمٹنے اور رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو حماس اسرائیل تنازع ختم کرنے کی پیشکش کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ میں انسانی ہمدردی کے تحت راہداری کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ غزہ میں محصور 23 لاکھ افراد کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایک بار پھر بیان جاری کر دیا، کہا اسرائیل کے جنگی جرائم کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر اسرائیل نے جنگ بندی نہ کی تو مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ کی برلن میں جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطین سے اردن اور مصر میں مجاہدین کی آمد قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے۔ روسی قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روسی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ چین، متحدہ عرب امارات، گبون اور موزمبیق نے حمایت کی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کا غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ کرنا کافی مایوس کن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 20 لاکھ فلسطینیوں کی جانوں کو خاطر میں نہ لانے پر انسانیت کو شرما دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کا غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ کرنا مایوس کن ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ فلسطین پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں، جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ دنیا بھر میں مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں، اس مسئلے کا پرامن اور جامع حل نکالا جائے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے اور بے گناہ انسانی جانوں کو بچایا جائے۔ دوسری جانب آرمی چیف کی زیر صدارت GSU میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
آرمی چیف کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ شرکا کا غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ۔ اس بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ کارروائیوں سے معاشی سرگرمیوں کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی۔ پاک فوج کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی۔ ISPR کے مطابق فورم نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملکی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ 460 ارب کی ادائیگیوں کے معاملے پر بحریہ ٹاؤن نے عمل درآمد کیس کی سماعت سے قبل سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے ادائیگیوں سے معذوری کا اظہار کیا گیا تو دوسری طرف سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے بحریہ ٹاؤن کی متفرق درخواست لینے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کا 460 ارب کی ادائیگیوں کا معاملہ، عمل درآمد کیس کی سماعت سے قبل متفرق درخواست دائر۔ بحریہ ٹاؤن نے 460 ارب کی ادائیگیوں سے معذوری ظاہر کر دی۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کا بحریہ ٹاؤن کی متفرق درخواست لینے سے انکار۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل سلمان اسلم بٹ کی جانب سے متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بحریہ ٹاؤن نے کراچی منصوبے کے لیے 99 سال کی لیز پر اراضی 2 کروڑ 72 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے لی، جبکہ اسی علاقے میں دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے زمین 1 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے لیز پر حاصل کی۔ بڑی ادائیگیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی منصوبے کے لیے 460 ارب کی ادائیگی ناممکن ہے۔ متفرق درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ عدالت متفرق درخواست پر حالات و واقعات کی روشنی میں مناسب احکامات جاری کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ نواز شریف پھر سے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور ملک کو معاشی تباہی سے باہر نکالیں گے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت ڈویژنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈویژنل کوارڈینیٹرز نے اس حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر پاکستانیوں کے لیے نوید سحر اور قوم کے اعتماد کا دن ہے۔ شہباز شریف سے لاہور میں پارٹی رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر وعدوں کی تکمیل کے نئے دور کا آغاز ہے۔ نواز شریف واپس آ کر سب ٹھیک کر دیں گے، ملک کو معاشی تباہی سے پھر نکالیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں کو پورا کریں گے، ثابت کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے رہنما اور کارکن جس جذبے سے کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں کہ RT، زراعت، معدنیات اور توانائی سمیت دیگر شعبوں کی مثالی اور تیز ترین ترقی کا پلان تیار ہے۔ ملک کو اندھیروں سے نکالنے کا باقاعدہ اعلان نواز شریف مینار پاکستان جلسے میں کریں گے۔ FPCCI کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران مریم نواز نے مزید کیا کہا، حسن رضا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے FPCCI کے نمائندوں کی ملاقات، پارٹی قائد نواز شریف کے ویژن سے کاروباری برادری کو آگاہ کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانا ہے۔ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں، کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کر کے چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نواز شریف میثاق معیشت کو تعبیر دے گا، اداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا، بیوروکریسی FBR کی اصلاح کریں گے، نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ نواز شریف کی آمد کا مطلب کاروبار کا چلنا، صنعت اور تجارت کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب سرکار نہیں، عوام اور نجی شعبہ کاروبار کرے گا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ 16 ماہ کی مختصر ترین مخلوط حکومت میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین PTI کو مقدمے کی نقول دے دی ہیں۔ 23 اکتوبر کو فردر جرم عائد کی جائے گی۔ راولپنڈی سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔
चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। पार्टी सरबराह की जानिब से कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील। अडयाला जेल रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। दोनों मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई है। 23 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही अदालत में मौजूद रहे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि इस केस के हवाले से बहुत जल्दी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने पैगाम दिया कि मेरा ट्रायल जहां भी हो, वर्कर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत आम इंतखाबात के मुतालिक सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने कहा कि सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सूबे में 4430 इंतहाई हसास और 8080 हसास पोलिंग स्टेशन को करार दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत आम इंतखाबात के मुतालिक सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएं। इंतखाबात के अमल में कोताही करने वाले एहलकारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में किसी किस्म के सियासी लिहाज से सरकारी मुलाजमीन की तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर इस तरह की कोई शिकायत मिली तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास में कहा कि इलेक्शन को साफ, शफाफ, मुनसिफाना बनाने के लिए आर्मी और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सिंध में 2,67,83,254 रजिस्टर्ड वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में कौमी असम्बली के 61 और सूबाई असम्बली के 130 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जबकि सूबे में 19,236 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सूबे में 4,430 इंतहाई हसास और 8,080 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। इजलास में आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने बताया कि सिंध पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। आम इंतखाबात में 1,10,334 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में अलर्ट होगी और इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।